جی الحمدللہ الحمدللہ وقفا والصلاة والسلام علی عباد الذین اصطفى. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. چلے سسٹرز، ہم انشاءاللہ ہمارا الحمدللہ ہمارا اسراء والمعراج کا پورا قصہ الحمدللہ فنش ہو گیا ہے نا. 2 اس میں بٹا تھا. اب آگے جی بیٹا، ابھی ڈائریکٹ ہم پیج پہ آ جائیں گے. صبا جی چلیں جی، جزاک اللہ خیر، یہیں رکھیں. ہاں تو اب دیکھیں، ہم نے کہا تھا نا کہ اسراء والمعراج کا جو واقعہ ہے وہ نبوت کے تقریباً، آپ کو پتا ہے نبوت کا سال کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ جب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، ٹھیک ہے، وہاں سے تقریباً جو سال ہوتے نا 13 سال ہوئے نا مکی دور کے، تو اس کے ایک ایک سال کا جو واقعہ آتا ہے تو کہتے ہیں کہ جو اسراء معراج تھا وہ تقریباً 11ویں یا 12ویں، ٹھیک ہے، کیونکہ اب آگے تو حج کا شروع ہو جائے گا ہے نا. تو 10 11 ایسے مطلب تقریباً یہی تھا ہاں معراج کا جب واقعہ ہوا تو آخری دور میں. اب دیکھیں یہاں پر ٹائٹل ہی دیکھیں، قبائل اور افراد کو اسلام کی دعوت. یہ دعوت کہاں؟ مکہ کے باہر. تو کہتے ہیں نا کہ اپنی زمین میں اگر کوئی زیادہ ماننے والے نہ ہو تو دوسروں کو بھی پیغام دیا جا سکتا ہے، ہو سکتا وہ مان لے، ایسا ہوتا ہے نا، صحیح ہے نا. تو بس یہی بات، یہ تو اللہ کی طرف سے تھا، لیکن چلے ہم شروعات کرتے کیسے. مکہ کے باہر، ابھی تک تو مکہ میں تھا اور مکہ والے کتنے تشدد کرتے تھے، لیکن اب مکہ کے باہر اسلام کی دعوت اور اسلام کیسے پھیلا، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں. چلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب قبائل اور افراد کو اسلام کی دعوت، جب سے اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلم کھلا دعوت و تبلیغ کا حکم دیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ حج کے موسم اور عرب کے بازاروں کے ایام میں آپ قبائل کے خیموں، دیکھو غور کرو، قبائل کے خیموں اور ٹھکانوں پر تشریف لے جاتے اور انہیں اسلام کی دعوت دیتے تھے. سبحان اللہ. دیکھیں نا، مطلب ہر افراد تو افراد، قبائل تو قبائل، کوئی انا کا مسئلہ نہیں، اللہ کی دعوت تھی نا، جا کے دینا ہے. ان کے خیموں تک جاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موسم میں، کیونکہ آپ کو پتا ہے نا حج کے موسم میں باہر سے لوگ آتے تھے نا، دوسرے عرب کے لوگ آتے تھے، بہت جگہ سے لوگ آتے تھے. تو ان کو میں خیموں میں، اور ان کے قبائل جو بعد میں قبائلی نظام تھا نا، پورے عرب میں قبائلی نظام تھا، تو وہ جو الگ الگ قبائل آتے تھے ان کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دین دیتے تھے، ٹھیک ہے. اور ہم تو دیکھو، ہم ایک اپنے ایئر کنڈیشن روم میں بیٹھ کر ہاں دعوت دینا وہ بھی مشکل اور سننا وہ بھی مشکل ہے نا ہم لوگ میں، ہمارے بچے، ہمارے شوہر اور ہمارے خاندان والے سب، ہم سب کو سب یہی حال ہے. چلے ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے. پھر آگے ہے کہ جاہلیت میں عرب کے مشہور اور مکہ سے قریب ترین بازار 3 تھے. اب انڈر لائن کریں، آپ کو یاد رکھنا پڑے گا، یہ آپ کا ہو چکا تفسیر میں یہ آ چکا ہوگا. کیا ہے؟ اکاز، ہاں اس کا پروناؤنسیشن آپ برابر یاد رکھیں، اکاز، مجنہ اور میجاز، ہاں ذل، ٹھیک ہے، اکاز، مجنہ اور ذوالمجاز، یہ 3 نام تھے. کتنے کیا ہوتا تھا کہ بازار لگتا تھا. آپ کو پتہ ہے نا کہ جیسے ابھی دبئی میں کس یہ لگتا ہے، ایکسپو ہوتا ہے نا، تو بہت سارے کنٹری کے لوگ آتے ہیں. اسی طرح یہ انٹرنیشنل بازار ہوتے تھے. ایسے تو بازار تو روز کا لگتا ہے نا، یہاں انٹرنیشنل یعنی دوسرے قبائل کے لوگ بھی آتے تھے اب ٹریڈنگ کرنے، بزنس کرنے، ٹھیک ہے نا، اس وجہ سے. ٹھیک ہے، تو پھر کیا ہوا کہ اکاز کا بازار جو لگتا تھا نا، وہ نخلا اور طائف، یاد کرے طائف ہے نا، نخلا اور طائف کے درمیان ایسی بستی تھی جہاں پہلے ذی القعدہ
ذیلقعد یعنی حج کے 1 سال حج کے 1 مہینہ پہلے ذیلقعد میں ذیلقعدہ سے 20 ذیلقعدہ تک بازار لگتا تھا. اس کے بعد لوگ مجنہ منتقل ہو جاتے اور وہاں ذیلقعدہ کے خاتمے تک بازار لگاتے تھے. یہ نہیں آپ کو پتہ ہے نا کہ ذیلقعد میں کیوں؟ کیونکہ لوگ جب حج کرنے آتے تو ہم نے قرآن میں پڑھ چکے سورہ بقرہ میں کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں نا کہ جس کا ترجمہ آتا ہے کہ کوئی حج نہیں کہ تم تھوڑا سا فائدہ اٹھا لو اسی سے. تو وہاں پر وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ بازار یعنی اپنے ٹریڈنگ بزنس بھی کرتے تھے اور پھر حج کر لیتے تھے. ٹھیک ہے، لوگ باہر کے لوگ کی بات کریں. ہاں، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اوقاز میں ہوتا ہے، پھر مجنہ میں ہوتا بازار. ہاں، پھر مجنہ مکہ سے نیچے وادی مرز الزہران میں ایک مقام کا نام ہے. اور ذوالمجاز جبل عرفہ یعنی جبل رحمت، یاد کرے اپنے کو جبل رحمت یاد ہے نا، جبل رحمت کے پیچھے ہے. وہاں پہلی ذی الحج سے دیکھو، پہلی ذی الحج سے 8 ذی الحج تک بازار لگتا تھا. اب یہ تو سارا اس کا ٹائم ہے، حج کا ٹائم ہے نا، لیکن لگتا تھا. اس کے بعد لوگ مناسک حج کی ادائیگی کے لیے فارغ ہو جاتے تھے. انہیں 8 تک تو لوگ کرتے تھے بزنس. 9 کیونکہ 8 سے تقریباً 8 سے حج کے ارکان شروع ہوتے نا تو بند ہو جاتا تھا اور لوگ پھر حج کے مناسک کے لیے فارغ ہو جاتے تھے. اب آگے آ رہا ہے کہ جن قبائل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی اور اس مقصد کے لیے اپنے آپ کو ان پر پیش کیا. کیا مقصد تھا بتاؤ؟ کوئی بتائے گا کیا مقصد تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ توحید کی دین کو دعوت دینا، پھیلانا، توحید کی ہاں، دعوت دینا دین کی ایک دعوت اللہ دینا، کی. اسلام لانا. جی ویری گڈ، جزاک اللہ خیر. تو آپ کو اچھا اس مقصد کے لیے اپنے آپ کو ان پر پیش کیا اور وہ آپ کو تاکہ ہاں ریزن دے تاکہ وہ آپ کو پناہ دے اور آپ کی مدد کرے. اب یہ کیوں؟ دوسرے قبائل سے مدد اور پناہ کیوں؟ اسلام لانے سے کیا پناہ کا کیا تعلق ہے؟ تو یاد رکھنا، یہاں پر مفسرین کہتے ہیں کہ آجو باجو کے قبائل اگر اسلام لے آئے اور وہ لوگ مان لے، وہ پناہ دے تو کیا ہوگا؟ اسلامک ریاست، اسلامک اسٹیٹ، پولیٹیکل مطلب پولیٹیکلی جو چلانا ہے اسلام کی کانسٹیٹیوشن کو، کیونکہ بننا ہے نا کانسٹیٹیوشن، وہ بننے کے لیے گراؤنڈ پیدا ہو. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ورنہ دیکھیں نا، اگر اسلام لے آئے ہاں تو پھر بنا کے کیا بات؟ بنا تو وہ تو آلریڈی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو مکہ میں رہتے تھے، ہے نا، وہاں پر آپ تو لے سکتے تھے نا. لیکن قبائلوں کے بھی وہ ریزن کو انڈر لائن کرے، بہت گہری بات ہے وہ، کہ پیش کیا کہ وہ آپ کو پناہ دے اور آپ کی مدد کرے. کس میں مدد؟ یہ کہ جب اسلام پھیلے تو پھر ان کی مدد ہو، اسلام کے خلاف وہ کچھ نہ کرے. دیکھیں نا، یہ اللہ تعالیٰ گراؤنڈ بنا رہے ہیں مکہ سے باہر بھی. صحیح. اچھا، اب یہ سارے جو نام ہے نا، یہ اس کو آپ کو یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں، یہ صرف ہم نام پڑ جاتے ہیں. یہ قبائل کے نام ہیں جو جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی. ہاں، بنو عامر بن صعصع، بنو محارب بن خصفہ، بنو فزارہ، غسان اور مرہ، بنو حنیفہ، بنو سلیم، بنو عبس، بنو نصر، بنو علیقہ، البقا، ہاں، کندا اور کلب، بنو الحارث بن کعب، عزرا اور حدارما. ہاں، ان میں سے کسی، یہ سب قبائل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی. ان سب میں سے کسی نے بھی، دیکھو ایک قبائل نہیں، کتنے قبائل، کتنے سب نام آئے، اور یہ تو چند ہوں گے اور بھی ہو سکتے ہیں. ان میں سے کسی نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور پیشکش قبول نہ کی، لیکن ان کے جوابات اور انداز مختلف تھے. یعنی انکار کرنے کی وجوہات الگ الگ تھی. جیسے آپ لوگ بھی اگر ٹیچر کو کچھ کہنا ہے تو ایکسکیوز سب کی الگ الگ ہوتی ہے، نہیں ہوم ورک کرنا ہو تو، رائٹ. چلے آگے بڑھتے ہیں. تو جوابات اور انداز مختلف تھے. کسی نے بہترین جواب دیا،
کسی نے آپ کے بعد آپ کے لیے اپنے لیے سرداری کی شرط لگائی. دیکھو پولیٹیکل گیم کہ آپ اگر کوئی ایک ریاست یا ایسی اسٹیٹ بنے تو ہمیں کیا کریں، ہمیں بھی وہاں پر سرداری دے. یہ بھی شرط لگائی کوئی قبیلے نے. ٹھیک ہے. کسی نے کہا آپ کا خاندان اور قبیلہ آپ کو بہتر جانتا ہے کہ اس نے آپ کی پیروی نہیں کی. اب یہ جملہ بہت گہرا ہے. آپ کا خاندان اور قبیلہ آپ کو بہتر جانتا ہے ہاں کہ اس نے آپ کی پیروی نہیں کی ہے نا. ایسا ہم بھی کہتے ہیں کہ آپ کے خاندان والے آپ کے لوگ تو اتنے سب ہیں، وہ تو نہیں پڑھتے، وہ تو نہیں کرتے، کہتے ہیں نا کسی کو، تو ہم کیوں مانے بات تمہاری، ہے نا. یہ آتا ہے جملہ. ہاں صحیح ہے. چلے پھر آگے بڑھتے ہیں. کسی نے برا جواب دیا اور اس میں سے سب سے برا مسلمہ کذاب نے گروہ جو کہ گروہ بنو حنیفہ کا تھا. انہوں نے بہت برا جواب دیا، بہت بری طرح نکار دیا کہ ہم نہیں مانیں گے اس طرح سے. ٹھیک ہے. چلے اب ایمان کی شاہیں مکہ سے باہر. جس زمانے میں اسلامی دعوت مکہ کے اندر مشکل ترین مرحلے سے گزر رہی تھی، اللہ نے مقدر کر رکھا تھا کہ اسی زمانے میں مکہ سے باہر کچھ لوگ ایمان لائے. نیکسٹ پیج. یوں ان کی حیثیت امید کی چنگاری کی تھی جو مایوسی کی تاریکیوں میں چمکی. ان میں سے بعض کے نام یہ ہے. ابھی دیکھو، ابھی کبھی کبھی اللہ تعالیٰ پورے ایک گروہ کو ہی اسلام کی دعوت آپ سمجھے اور پورا گروہ اسلام لے آئے. یعنی گروہ یعنی پورا قبائل. کبھی کبھی قبائل کا ایک انسان اگر وہ سردار ہو تو اور بھی اچھا. ایک انسان اگر لے آئے نا تو وہ جا کر اپنے قبائل کے پاس جائے اور وہاں دعوت دے تو وہاں وہ لوگ اسلام لے آتے ہیں. آپ کو یاد ہے نا، ہم نے دورہ بخاری شریف میں ایک عورت نے دعوت دی تھی تو پورا قبائل ہو گیا تھا مسلمان، ہے نا. تو اس طرح اللہ تعالیٰ یعنی ایک سے پھر کتنا، ایک کو دعوت دی تو بہت ساروں کو بھی ہو گیا. یہ بھی اللہ کی ایک شان ہوتی ہے کہ یہاں بہت سارے ایک ساتھ نہیں قبول کیے، کوئی مشکل نہیں، ایک نے قبول کیا، اپنے قبائل میں جا کر دعوت دی تو پورے قبائل نے اسلام لے آئے، خاندان نے پورے. ہاں تو یہ بھی اسی لیے یہاں پر ابھی تین ہے کہ چار ہے، 3-4 صحابہ کی بات آ رہی ہے جس کی ہم تھوڑی سی ڈیٹیل کریں گے، زیادہ نہیں. ہاں ٹھیک ہے. چلے اس میں سب سے پہلے نام آیا ہے سوید بن صامت رضی اللہ عنہ. یہ شاعر تھے، گہری سوجھ بوجھ کے حامل اور یثرب کے باشندے تھے. اب یثرب تو مدینہ ہے نا. یثرب کا کوئی نام یاد ہے نا؟ مدینہ کا پہلے نام کیا تھا؟ یثرب. ٹھیک ہے. وہی یثرب کے باشندے تھے نا، مدینہ کے تھے. سوید بن صامت رضی اللہ عنہ. ہاں ان کے شرف و شعر گوئی کی وجہ سے انہیں کامل کہا جاتا تھا. مطلب کامل ان دا سینس کہ ان کے پاس بہت عقل، اچھی سمجھ بوجھ، اچھی لینگویج، اچھا علم، اس لیے ان کو کیا کہا جاتا تھا؟ کامل. کامل کہا جاتا تھا. یہ حج یا عمرہ کے لیے مکہ تشریف لائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت دی. انہوں نے آپ پر حکمت لقمان پیش کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر قرآن پیش کیا. اب لقمان یہاں کیوں؟ آپ کو پتا ہے لقمان کا ہمیں کسی بارے میں ملتا ہے نا، لیکن ان کو نا پہلے کے زمانے میں یہ گزر چکے نا، تو ان کو وہ ہسٹری، وہ قدیم زمانے کی بات یاد تھی. ٹھیک ہے. تو کوئی مشکل نہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کے عوض میں کیا پیش کیا؟ قرآن پیش کیا، کیونکہ قرآن میں بھی ان کا ذکر ہے. رائٹ. تو قرآن پیش کیا اور وہ مسلمان ہو گئے. کہنے لگے یہ بہترین قول ہے. پھر وہ بعاث کی جنگ سے پہلے اوس و خزرج کے درمیان ایک لڑائی میں قتل ہو گئے. آپ کو پتا ہے نا جنگ بعاث کیا؟ کسی کو پتا ہے؟ کوئی بتائے گا جنگ بعاث کوئی کیا ہے؟ یہ تو گزر چکا ہے آپ کا. ہاں بولو، کوئی بتائے گا جنگ بعاث کیا تھی؟ یہ اسپیلنگ پہ نہ جائے. اب ہو سکتا ہے آپ کو نام زا سے بھی ہو. ہاں جنگ بعاث کیا تھی؟ کوئی بتائے گا؟ نہیں. دیکھیں جیسے اچھا جنگ، یہاں پر کون سی جنگ مکہ میں جو ہمیشہ لڑی جاتی تھی وہ کون سی جنگ تھی؟ وہ کسی کو نام یاد ہے اس کا؟
نہیں وہ بھی یاد نہیں ہے. اوہو کیا بولے؟ غزوہ جنگ بدر میں، فجر. ہاں غزوہ بدر. نہیں نہیں کون بول رہا ہے؟ غزوہ بدر کبھی آئی نہیں ہے. مکہ میں پہلے بعثت کے پہلے جنگ فجار مکہ کی یاد رکھنا یہ. اسی طرح مدینہ میں بھی اوس اور خزرج دو بڑے قبائل تھے نا، ان کے بیچ میں جنگ ہوتی تھی. کون سی؟ جنگ بعاث. ابھی آئے گا انشاءاللہ. ہاں وہ جسے نے باپ دادا کے زمانے سے چلی آ رہی تھی، یہ ان کو قتل کرے، وہ بدلے میں ان کو قتل کرے، ریونج میں اس کو قتل، یہ وہ ان کی لڑائی جاری تھی. وہ جنگ بعاث آپ نے پڑھے ہوں گے سورہ بقرہ میں، یہ تو آتا ہے اسی میں. ٹھیک ہے چلے کوئی مشکل نہیں. تو ان میں وہ جنگ بعاث میں وہ قتل ہو گئے، کیونکہ ابھی تک کیا مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے نہیں ہے نا، اس وجہ سے. تو یہ جنگ تو تب تک جاری تھی. چلے آگے ہیں ایاز بن معاذ رضی اللہ عنہ. یہ بھی یثرب کے باشندے تھے. یثرب ابھی امیجن یثرب کیا بولو، یثرب کس کا نام تھا؟ مدینہ کا میم. کا نام تھا جی ویری گڈ مدینے ماشاء کا. اللہ. جی جی یہ یثرب کے باشندے تھے. ہاں نوخیز نوجوان سن 11 نبوت. 11 نبوت ابھی ہم نے بتایا تھا نبوت کا کیا ہوتا ہے. 11 نبوت کے اوائل میں مطلب پہلے میں اوس کے ایک وفد کے ہمراہ مکہ تشریف لائے. ابھی اوس کا قبائل، ہاں انہیں کے اس میں کیا لائے؟ مکہ تشریف لائے. اور جو قریش سے خزرج کے خلاف حلف و تعاون چاہتا تھا. حلف مطلب دوستی. ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا تو آپ ان کے پاس تشریف لے گئے اور انہیں اسلام کی دعوت دی اور قرآن کی تلاوت فرمائی. ایاس نے کہا رضی اللہ عنہ، ہاں وہ یہ واللہ اس سے بہتر ہے جس کے لیے لوگ آپ نہیں جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگ آپ لوگ تشریف لائے. تشریف لائے ہو، آپ لوگ اچھا اوپر تشریف پھر لائے صلی ہو، اللہ یعنی علیہ وسلم ہاں. نہیں ہے نا، وہ نہیں ہے نا جزاک اللہ خیر. وہاں پہ تھوڑا سا سواد بنا ہوا ہے اس لیے ہم کنفیوز ہو گئے. اوکے اس سے بہتر ہے جس کے لیے آپ لوگ تشریف لائے. اس پر وفد کی ایک رکن ابو الحصیر نے بطاح کی کنکریاں اٹھا کر ایاز کے منہ پر دے مارا. یعنی وہ وفد تھا نا پورا اوس کا، تو جب انہوں نے کہا دیکھو دیکھو یہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بات لائے وہ سب سے بہتر ہے. ٹھیک ہے یہ وہ جو تم حلف کرنے آئے ہو نا دوستی کرنے، اس سے بہتر تو یہ کلام ہے، یہ دین ہے. تو اس میں سے ایک انسان نے کیا کیا، اس نے کنکریاں اٹھائی اور ایاز کے منہ پر دے ماری اور کہا یہ بات چھوڑو، یا ہم دوسرے مقصد سے آئے. وہ مقصد اوپر تھا نا، وہ مقصد سے آئے. جیسے کیا قریش سے خزرج کے خلاف حلف و تعاون چاہنا، یعنی وہ قبائلی نظام ریونج اس وجہ سے. ٹھیک ہے تو چنانچہ وہ خاموش ہو رہے ہیں اور یثرب واپس آ کر جلدی ہی وفات پا گئے ہیں. وفات کے وقت وہ تحلیل و تکبیر و حمد و تسبیح کر رہے تھے. یعنی ان کو سیکھ لیے تھے نا انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس لیے ان کی قوم کو کوئی شبہ نہیں کہ ان کی وفات اسلام پر ہوئی. یعنی وہ ایمان لے آئے تھے. ٹھیک ہے ہو سکتا ہے کہ وہ نہیں کسی کو پتا ہو، لیکن جب وہ کلمات پڑھتے تھے تو لوگوں کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ اسلام لے آئے ہیں. اور آپ کو پتا ہے نا میں پہلے بھی بتا چکے تھے کہ جب حج کے ٹائم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے والوں کو یہ دین کا باتیں بتاتے تھے نا، تو مدینہ میں دین اسلام کچھ نیا نہیں تھا. ان لوگ سب کو یہ بات نزدیک تو نہیں لیکن ٹوین سٹی تھی نا، تو سب کو پتا تھا کہ یہاں پر ایسا ہے. تو کوئی جیسا بھی وفد آتے تھے اس میں کوئی اسلام لے آتا تھا، کوئی نہیں ملاتا تھا. سمجھ میں آیا؟ اسی طرح تو یہ بنیاد بن رہی ہے یثرب کی، یعنی مدینہ کی. میری بات سمجھ میں آئی؟ چلے اب دو لوگوں کی بہت جامع یعنی قبائل اصحاب ہیں. اصحاب مطلب صحابہ اکرام، دو لوگ، ان کی ہم ابھی کہانی سنیں گے. دیکھو ہم یعنی ان دا سینس کی ہم لوگ جب کوئی بھی قصہ کہانی جو بھی واقعہ ہوتا ہے سنتے نا تو بہت اچھا لگتا ہے نا. تو یہ تو صحیح حدیث سے اور یہ ہمارے صحابہ ہے، ان کا قصہ سننا بہت یعنی اجر کا بھی باعث ہے اور ہمیں یاد رکھنا بھی ہے. ٹھیک ہے چلے کیا ہے ابھی یہاں تو بہت تھوڑا ہے، ہم اس کی جلی پڑ جائیں گے. یہاں بھی آپ رکیں گے نہیں
کیونکہ یہ پوری حدیث صحیح بخاری میں ہے، تو ہم اس کی پوری ابی ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی پوری حدیث پڑھیں گے. پوری یعنی بہت بڑی نہیں ہے، لیکن وہ وہاں پر پورا قصہ ہے. ہاں چلیے، ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ، انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے اطلاع سوید بن سامت اور ایاز بن معاذ رضی اللہ عنہما سے ہوئی. یعنی وہ جو آئے تھے نا قبائل کے لوگ، تو ان کو پتا چل گیا تھا کہ یہاں مدینہ مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی ایک نبی مبعوث ہوئے ہیں. ہاں انہوں نے پتہ لگانے کے لیے اپنے بھائی، یعنی بھائی ابھی آئے گا انیس، ابھی آئے گا حدیث میں، مکہ اپنے بھائی کو مکہ بھیجا. وہ گئے اور واپس آئے لیکن تسلی نہ کر سکے. چنانچہ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ خود نکلے اور مکہ پہنچ کر مسجد الحرام میں جا اترے. پھر تقریباً 1 مہینہ مسجد الحرام میں ہی میں رہے اور زمزم کا پانی پیتے رہے، جو کھانا پانی دونوں کا کام دیتا تھا. یعنی بہت سارا کھانا تو نہیں ملتا تھا، لیکن کیونکہ ابھی چھپ چھپ کے ان کو پتا ہے نا کہ مکہ والے تشدد کریں گے، تو کیا کیے، زمزم کا پانی ہی پی لیتے تھے. لیکن وہ مسجد حرام میں ہی رہے، اندر ہی اندر، یعنی اسی کے احاطے میں، کسی کو نظر نہ آئے اس طرح سے. ٹھیک ہے. پھر کیا ہوا، جو کھانا پانی دونوں کا کام دیتا ہے، لیکن جان کے ڈر سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کسی سے پوچھتے نہ تھے. بالآخر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنے پیچھے پیچھے لے کر گئے. یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پتا چلا، وہ بھی آئے گا قصہ. ہاں ان کو پتا چلا تو وہ پیچھے پیچھے لے کر گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا ملوایا. حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ ان پر نہیں، آپ رضی اللہ عنہ یعنی علی، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہ آپ ان پر اسلام پیش کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام پیش کیا اور وہ وہیں مسلمان ہو گئے. پھر انہوں نے مسجد حرام میں آ کر اعلان کیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبد الرسول. ادھر یہ سننا تھا کہ قریش ان پر ٹوٹ پڑے اور اتنا مارا کہ مر جائیں، لیکن حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے ان کو بچا لیا. دوسرے دن آ کر پھر یہی اعلان کیا اور قریش نے پھر اتنا مارا کہ مر جائیں، اور کل کی طرح آج بھی حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے آ کر ان کو بچا لیا. اس کے بعد ابو ذر رضی اللہ عنہ اپنی قوم بنو غفار کے میں واپس گئے، اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرمائی تو وہ بھی مدینہ ہجرت کر کے آئے. چلے ابھی اس کا نا ہم حدیث جو ہے ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی، ہاں جو صحیح اس میں ہے، کس میں، صحیح بخاری میں ہے. ٹھیک ہے، ہم پڑھتے ہیں. ہاں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابو ذر رضی اللہ عنہ کا اسلام ہونے کا قصہ. ہم سے عمرو بن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان کیا، کہا ہم سے عبد الرحمن بن مہدی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہم سے مسنا بن عمران سبعی رحمۃ اللہ علیہ نے، انہوں نے ابو حمزہ رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے انہوں نے کہا، جب ابو ذر کو ابو ذر رضی اللہ عنہ، ہاں جب ابو ذر رضی اللہ عنہ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغمبر ہونے کی خبر پہنچی تو انہوں نے اپنے بھائی انیس سے کہا سوار ہو کر اس مقام پر یعنی مکہ میں، ہم سوار ہو کر اس مقام یعنی مکہ میں جا اور اس شخص کا حال اچھی طرح سے دریافت کر کے مجھے بیان کر جو اپنے آپ سے اپنے تئیں پیغمبر کہتا ہے اور کہتا ہے کہ آسمان سے مجھ پر خبر دی جاتی ہے. یہ سن کر ان کا بھائی روانہ ہوا، مکہ پہنچا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنی. پھر ابو ذر رضی اللہ عنہ کے پاس لوٹ کر آیا، ان سے کہنے لگا، میں نے اس شخص کو دیکھا، وہ اچھے اخلاق کا لوگوں کو حکم دیتا ہے اور ایک کلام سناتا ہے جس کو شاعر نہیں کہہ سکتے. ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کہا، تیری اس بات سے میرا جو مطلب تھا وہ پورا نہیں ہوا ہے نا. ان کو تسلی نہیں ہوئی، بھیجا تھا بھائی کو پتا کرنے کے لیے کہ کیا معاملہ ہے مکہ میں، تو وہ آیا تو ان کو تسلی نہیں ہوئی. ٹھیک ہے، ہوا میری تشکی نہیں ہوئی، یعنی میری جو طلب ہے وہ نہیں ہوئی. ٹھیک ہے، آخر ابو ذر رضی اللہ عنہ نے توشہ لیا اور پانی ایک پرانی مشک سنبھالی اور چلتے ہوئے، کچھ نہیں لیا. دیکھو دین کے لیے کیا لیا ہاتھ میں، بس اپنے ایک توشہ لیا، ہاں جانے تک کا، اور پانی کی ایک پرانی مشک، اور چلتے ہوئے مکہ پہنچے. مسجد حرام میں آئے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں تلاش کیا مگر وہ آپ کو پہچانتے نہ تھے، نہیں تھے پہچانتے، دیکھا ہوا نہیں تھا، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھنا بھی مناسب نہ سمجھا. یعنی اب ڈھونڈ رہے تھے نا، تو چہرہ تو پتا نہیں تھا، تو اب کسی کو پوچھے بھی کیسے،
کیونکہ پوچھیں گے تو مکہ والے تو ختم مار ڈالیں گے نا، تو کسی کو پوچھنا بھی مناسب نہ سمجھا۔ کچھ رات گزر گئی، اس وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کو دیکھا اور پہچان لیا کہ یہ باہر والے غریب الوطن ہیں، یعنی جو دوسری جو نیکسٹ مطلب جو نیکسٹ کنٹری یا جگہ ہے وہاں کے ہے، مکہ کے نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ خیر ابو ذر رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہو لیے، نہ ابو ذر نے کوئی اور بات کہی، نہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کچھ بات پوچھا، بس ان کو بھنک پڑ گئی کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہی پوچھ رہے ہیں، انہیں ڈھونڈنے آئے ہوں گے۔ تو دونوں نے بیچ میں کچھ نہیں کہا، کیونکہ اگر تھوڑی بھی گفتگو کرے، تھوڑا بھی کسی کو پتا چلے کہ یہ باہر غفار کے وہاں کے آدمی کو لے کے جا رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو ختم وہیں وہ تو روک دیتے نا۔ اس لیے حضرت علی بھی کچھ نہیں کہا، دونوں چلتے رہے، اور انہوں نے بھی ابو ذر رضی اللہ عنہ نے بھی کچھ نہیں کہا، ٹھیک ہے، نہ کچھ پوچھا، ٹھیک ہے۔ صبح کو ابو ذر رضی اللہ عنہ نے اپنی مشق اٹھائی، اچھا یعنی علی رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ اپنے ساتھ لے کے گئے ان کو، ہاں تو پھر کیا ہوا کہ انہوں نے اپنی مشق صبح میں اپنی مشق اٹھائی، توشہ لیا، پھر مسجد میں آ گئے اور سارا دن وہیں رہے۔ شام تک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نہیں دیکھا۔ جب ابو ذر رضی اللہ عنہ لیٹنے کی جگہ گئے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ اور ادھر سے گزرے اور کہنے لگے کیا ابھی اپنے ٹھکانے جانے کا وقت اس شخص پر نہیں آیا؟ انہوں نے ابو ذر کو اٹھایا اپنے ساتھ لے گئے، یعنی پہلے تو دیکھ لیا کہ یہ انسان سچ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا چاہتے ہیں، ان کی طلب ہے، کیونکہ جلدی سے بھروسہ بھی نہیں کر سکتے نا۔ 3 دن اس طرح انہوں نے ان پر نظر رکھی، کس نے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے، ہاں، اور پھر بولے نہیں اب تو ان کو ملوانا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو تیسرے دن ہوا تو پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان سے یہی گفتگی کی، وہ ان کے ساتھ جا رہے تھے۔ اس وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پوچھا ارے یار بتلا تو اس ملک میں کیوں آیا ہے؟ ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کہا اگر تم مجھ سے پکا عہد اور پیمان کرو کہ میری رہنمائی کرو گے تو میں کہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے منظور کر لیا۔ اس وقت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا تم کو جو خبر پہنچی وہ ٹھیک ہے، وہ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں۔ اب تم ایسا کرو صبح کو تم میرے پیچھے پیچھے چلے آنا، اگر میں راستے میں کوئی خوف کی بات دیکھوں گا تو اس طرح کھڑا ہو جاؤں گا جیسے کوئی پیشاب کرتا ہو، یعنی جیسے تم مجھے کور کر رہے ہو اور میں پیشاب کرتا ہوں۔ دیکھو کتنی حضرت علی رضی اللہ عنہ کتنا حکمت مطلب حکمت والا انداز دیکھیے ان کا۔ تو میں کیا کروں گا، میں ایسا کھڑا ہو جاؤں گا جیسے کوئی پیشاب کرتا ہو، اگر میں چلتا رہوں تم بھی چلتے رہنا، اور میں جس گھر میں گھسوں تم بھی اس گھر میں گھس آنا۔ خیر ابو ذر رضی اللہ عنہ نے ایسا ہی کیا، حضرت علی کے پیچھے پیچھے چلے گئے یہاں تک کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ نے بھی وہاں پہنچے، ہم اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنی، اسی وقت اسی جگہ مسلمان ہو گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا اب تو اپنی قوم غفار کے لوگوں میں چلا جا اور ان سے میرا حال بیان کرتا رہے جب تک تجھ کو میری خبر پہنچے، یعنی جیسے آنے کی اجازت قبائلوں کو نہ دوں تب تک تم نہیں آنا، ٹھیک ہے۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا میں تو پروردگار کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، مشرکوں کو عین جماعوں میں اسلام کا کلمہ پکار کر کہہ دوں گا۔ یعنی اب ان کو جوش آیا کہ نہیں میں تو یہاں جو ہے نا یہاں بھی پکار کے کہہ دوں گا کہ میں نے اسلام لے آیا۔ وہ نکلے مسجد حرام میں آ کر بلند آواز سے پکارا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ سنتے ہی قریش کے 6 لوگ کھڑے ہوئے اور ان کو اتنا مارا کہ زمین پر لٹا دیا۔ اس وقت حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے آ پہنچے ہم اور ابو ذر رضی اللہ عنہ سے کے اوپر اوندے پڑ گئے، یعنی اوپر جسے لیٹ گئے، کور کر لیے ان کو، اور قریش کے کافروں سے کہنے لگے ارے یارو کیا غضب کرتے ہو، غفار کی قوم کا ہے، تم جو سوداگری کے لیے شام کے ملک میں جایا کرتے ہو، یعنی وہ اسی قوم کا ہے، تم کو گھر سے وہاں تو بزنس کرتے تم اس کے ساتھ، رستے میں اس کی قوم پڑتی ہے۔ یہ کہہ کر حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے ان کو چھڑا دیا۔ دوسرے دن بھی ابو ذر رضی اللہ عنہ
نے یہی کیا، پھر لوگوں نے اتنی مار پیٹ کی، پھر حملہ کیا، پھر حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے آئے اور ان پر اوندے پڑ گئے، اس طرح انہوں نے ان کو بچا لیا۔ تو بس آپ کے آپ کے دماغ میں بس وہ واقعہ گزرے، اس لیے یہ ہم نے پڑھے، یہیں تک تھا حدیث، ٹھیک ہے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت آئے تو انہوں نے بھی ہجرت کی، کس نے؟ ابو ذر غفار رضی اللہ عنہ نے۔ چلے اور ایک بس تو ابھی اور ایک بات آ رہی ہے کس کی؟ طفیل بن عمرو الدوسی، یہ بھی بہت بڑے تھے، یعنی کبائر اصحاب تھے، اور ان کا لانا بھی، بس یہ دو کا ہی قصہ بہت اچھی طرح سے آپ کو سمجھ میں آنا چاہیے۔ تو میں کیا کرتی ہوں نا، یہ پورا جو لکھا ہوا ہے نا وہی بیان کرتی ہوں، ٹھیک ہے، تاکہ دو نہ ہو۔ ہاں سیم ہے، تقریباً سیم ہے، آپ اس سے بھی گزر سکتے، جی اب اس کو چلا سکتے ہیں۔ ہاں جو بات نہیں ہوگی وہ پتہ چل جائے گی، ٹھیک ہے۔ حضرت طفیل بن عمرو رضی اللہ عنہ خود بیان فرماتے ہیں، میں مکہ آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جی، تو کیا ہوا؟ ہاں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت طفیل بن عمرو دوسی بیان فرماتے ہیں، میں مکہ آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف فرماتے ہیں، کچھ قریشی میرے پاس آئے، یاد رہے کہ یہ طفیل بہت سمجھدار شاعر اور سردار تھے، اور کہنے لگے طفیل تو ہمارے شہر میں آیا ہے، یہ شخص جو ہمارے ہاں رہ رہا ہے اس نے ہم کو بہت تنگ کیا ہے، استغفر اللہ، یعنی یہ دیکھیں کیسے کان بھر رہے ہیں، یہ اسی طرح کان بھرتے تھے، اس نے ہم کو بہت تنگ کیا ہے اور ہماری جماعت میں تفریق ڈال دی ہے، کیا سمجھتے تھے کہ تفرقہ ڈال دیا ہے، ٹھیک ہے، اس کی باتیں جادو جیسی ہے، سیم وہی سب الزامات، یہ باپ اور بیٹے، بھائی اور بھائی، خاندان اور بیوی، خاوند اور بیوی میں تفریق ڈال دیتا ہے، ہمیں خطرہ ہے کہ یہ شخص تیرے اور تیری قوم کے ساتھ بھی یہی کچھ نہ کرے، لہٰذا تو اس سے کوئی بات کرنا نہ اس کی کوئی بات سننا، یعنی نہ کوئی سے بات کرنا نہ کوئی اس کی بات سننا۔ حضرت طفیل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اللہ کی قسم وہ مجھے مسلسل قائل کرتے رہے، یعنی مجھے کنونس کرتے رہے، حتیٰ کہ میں نے پختہ عزم کر لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سنوں گا، یعنی نہ سنوں گا، آپ سے کوئی بات چیت نہ کروں گا، حتیٰ کہ میں نے اپنے کانوں میں روئی ٹھوس لی کہ بھولے سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات جسے میں سننا نہیں چاہتا میرے کان میں نہ پڑ جائے۔ اتفاقاً میں مسجد میں گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے پاس کھڑے نماز پڑھ رہے تھے، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کھڑا ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کی بات سنا ہی دی، مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اچھی لگی، بات یہ نہیں قرآن، ہاں بات مطلب قرآن، ٹھیک ہے، اچھی لگی، میں نے اپنے دل میں کہا ہائے میری ماں مجھے نہ دیکھے، آخر میں یعنی یہ ایک وہ کہتے ہیں ہائے میری بدقسمتی، ہائے ستیان، اس طرح سے وہ بات، وہ کہتے ہیں ہائے میری ماں مجھے نہ دیکھے، آخر میں شاعر آدمی ہوں، اچھے اور برے کلام سے نا واقف نہیں ہوں، بڑے تعجب کی بات ہے کہ میں اس شخص کی بات نہ سنوں، اگر اس کی بات اچھی ہوگی تو اسے قبول کر لوں گا ورنہ چھوڑ دوں گا۔ میں نے انتظار کیا حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو کر گھر کو چلے، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہو گئے تو میں بھی داخل ہو گیا اور گزارش کی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی قوم کے لوگوں نے مجھے ایسے ایسے کہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کی بات سنا دی ہے، مجھے تو آپ کی بات اچھی لگی ہے، اپنی تعلیم پیش فرمائے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سامنے اسلام پیش کیا اور قرآن مجید کی چند آیت تلاوت فرمائی، اللہ کی قسم میں نے اس سے قبل کوئی بات اس سے اچھی یا سچی پختی نہ سنی تھی، لہٰذا میں فوراً مسلمان ہو گیا، میں نے گزارش کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی قوم کا سردار ہوں، میری بات مانی جاتی ہے، میں واپس جا کر انہیں اسلام کی دعوت دوں گا،
دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے کوئی امتیازی نشان عطا فرمائے. دیکھیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ تاکہ لوگ مجھے یقین کر لیں. ہاں، نشان فرمائیں جس سے مجھے تبلیغ میں آسانی رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے اللہ اسے کوئی نشانی عطا کر دے، عطا فرما دے. تو فیل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ پھر میں اپنی قوم کے پاس آنے کے لیے چلا، یہاں تک کہ جب میں اس گھاٹی میں پہنچا جہاں سے میری قوم دوس کی بستی نظر آنے لگی تو میری آنکھوں کے درمیان چراغ کی طرح نور چمکنے لگا. کہتے ہیں کہ میری دو آنکھوں کے درمیان ہے نا، یہاں پر ایک نور جیسا آ گیا. اللہ تعالیٰ سے نشانی کی دعا کی تھی نا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعا کی تھی تو نور کے جیسا آ گیا. ہاں، کہاں؟ دو آنکھوں کے درمیان میں. تو نور چمکنا. میں نے دعا کی یا اللہ یہ نور میرے چہرے کے علاوہ کسی اور چیز میں پیدا ہو. یعنی یہ یہاں بہت اچھا نہیں لگ رہا ہے. مطلب مجھے خطرہ ہے کہ لوگ سمجھیں گے میں نے ان کا دین ترک کر دیا ہے اس لیے میری شکل بگڑ گئی ہے. دیکھیں کتنا مطلب اندر کتنا مطلب کتنی اچھی نیت ہے کہ یا اللہ یہ نور یہاں نہ رکھ، کہیں اور رکھ، تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ میں دین میں نے ترک کر دیا اس لیے میری شکل بگڑ گئی ہے. پھر یہ نور میرے کوڑے کے اوپر کے حصے میں منتقل ہوا. اب یہ کوڑا مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن جو دوسری یعنی اپنے اس میں الرحیق المختوم میں ہے نا تو وہ کنڈے کا ایسا کچھ نام ہے، لیکن وہ مجھے نہیں سمجھ میں آیا. ہاں، کوڑے کے اوپر کے حصے میں منتقل ہو گیا. لوگوں کو یوں نظر آتا جیسے قندیل لٹک رہی ہو، یعنی ایک لیمپ کی طرح لٹک نہ رہا ہو اس طرح وہ نور ہو گیا. ہاں، لٹک رہی ہو. میں گھاٹی سے اتر کر بستی میں پہنچا تو میرے والد میرے پاس آئے. وہ بہت بزرگ تھے. میں نے کہا ابا جان رک جائیے، میرا آپ سے کوئی تعلق نہیں رہا. انہیں ابھی اپنا اعلان کر رہے ہیں. ہاں، تو وہ بولے بیٹا کیوں؟ میں نے کہا میں مسلمان ہو گیا ہوں. وہ کہنے لگے بیٹا جو دین تیرا ہے وہی میرا ہے. وہ مسلمان ہو گئے. دیکھیں یعنی باپ سے کہا تو باپ مسلمان ہو گئے. سبحان اللہ. پھر میری بیوی آئی اور میں نے اس سے بھی یہی کچھ کہا تو وہ بھی مسلمان ہو گئی. وہ کہنے لگی مسلمان ہونے سے ہمارے بدھ ذوالشرع، ہاں یہ ان کے بدھ کا نام تھا، جیسے لات عزا جو تھے نا اس طرح سے ذوالشرع کی طرف سے کوئی تو کسی نقصان کا خطرہ نہیں. دیکھیں جیسے ہوتا ہے نا کہ یہ چھوڑ دیں گے تو یہ بدھ ہم پر کوئی نقصان تو نہیں کریں گے. یہ ان کا سوال تھا بیوی کا. ہاں، میں نے کہا ہرگز نہیں، اس کا میں ضامن ہوں. پھر میں نے اپنی قوم کو اسلام کی دعوت دی لیکن انہوں نے اسلام لانے میں دلچسپی نہ لی. میں واپس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مکہ مکرمہ پہنچا اور گزارش کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوست نے مجھ پر زنا کو ترجیح دی ہے. انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا ہے. زنا کو ترجیح دی مطلب کیا؟ اسلام قبول نہیں کیا. وہ جو اس حالت میں وہ لوگ رہ رہے ہیں ویسی حالت میں ہیں. لہٰذا ان کے خلاف بد دعا کیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے اللہ دوست کو ہدایت دے. بد دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کی، جیسے طائف والوں کو بھی نہیں کی. وہ بولے نہیں دوست کو ہدایت دے. دوست یہ قبیلے کا نام ہے، ان کے قبائل کا نام. ہاں، پھر مجھ سے فرمایا واپس اپنی قوم کے پاس جاؤ، انہیں اسلام کی دعوت دو اور نرمی سے کام لو. میں لوٹ آیا اور انہیں اسلام کی دعوت دینے لگا حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی اور جنگ بدر، احد اور خندق بھی لڑی جا چکی تھی. تو پھر میں اپنی قوم میں سے اسلام لانے والوں کے ساتھ لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر میں تھے. خیبر کی جنگ پوری ہو گئی تھی. ہاں، آئے گا آگے انشاءاللہ. خیبر میں تھے. ہم 70-80 خاندان پہلے مدینہ منورہ میں فروکش ہو گئے، شفٹ ہو گئے. کتنے؟ 80 خاندان، لوگ نہیں، خاندان پہلے مدینہ منورہ میں فروکش ہوئے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خیبر میں جا ملے. آپ نے ہمیں بھی دیگر مسلمانوں کی طرح مال غنیمت میں سے حصہ دیا. آگے آئے گا انشاءاللہ جب آئے گا نا کہ کیوں ان کو حصہ دیا. ہاں، تو فیل عمرو بن دوسی اور ان کے خاندان والوں کو. ٹھیک ہے، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فتح مکہ تک رہا. پھر میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بنو عمرو بن حمحمہ کے بت ذوالکفین کو جلانے کے لیے بھیجیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیج دیا. پھر میں یہ کام کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا، یعنی فتح مکہ کے بعد.
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب بہت سے عرب مرتد ہو گئے تو حضرت طفیل رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے ساتھ مل کر مرتدین سے جہاد کرنے کے لیے یمامہ پہنچے اور وہیں شہید ہو گئے. ان للہ و انا الیہ راجعون. سبحان اللہ. تو یہ دو جن کا قصہ بہت معروف ہے ہاں، اور یہ آپ کو کبھی کبھی بھی سنائی دے گا انشاءاللہ. چلے تو یہ وہی بات ہے، یہ ساری بات وہی ہے. ہاں ابھی آتے ہیں نمبر 5. زماد ازدی رضی اللہ عنہ، یہ یمن کے باشندے تھے. بابا لاسٹ 5 پہ آ جائے جی. ہاں یہ یمن کے باشندے اور ازد شنوا یعنی یہ نام ہے ان کے قبیلے کا. ہاں ازد شنوا کے ایک فرد تھے. جھاڑ پھونک کے ذریعے پاگل پن دور کرنا اور جن و شیاطین بھگانا ان کا کام تھا. مکہ آئے تو وہاں کے احمقوں سے سنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پاگل ہیں. یعنی وہ کہتے تھے نا کہ ان پہ جن آتا ہے، یہ پاگل ہے، اس طرح کہتے تھے نا. تو کیا کہنے لگے کہ وہ تو پاگل ہے. چنانچہ وہ آپ کا علاج کرنے کے لیے آپ کے پاس آئے. مکہ والے کس کے پاس آئے؟ زماد ازدی رضی اللہ عنہ کے پاس کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا علاج کرائیں. پاس آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الحمد للہ نحمده ونستعینه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد. دیکھیں کتنا اچھا خطبہ دیا نا. اس کے بعد ساری تعریف اللہ نیکسٹ ہاں پہ اوکے. ساری تعریف اللہ کے لیے ہے، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اسی سے مدد چاہتے ہیں جسے اللہ ہدایت دے دے. اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. اور میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. اور میں شہادت دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں. اما بعد. زماد نے یہ کلمات سنے تو اس قدر متاثر ہوئے کہ انہیں 3 بار دہرانے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائش کی. پھر کہا میں کاہنوں، جادوگروں اور شاعروں کی بات سن چکا ہوں، لیکن میں نے آپ جیسے کلمات کہیں نہیں سنے. یہ تو سمندر کی اتھاہ گہرائی کو پہنچے ہوئے ہیں. لائیے ہاتھ بڑھائیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام پر بیعت کروں. اور انہوں نے بیعت کر لی. سبحان اللہ. چلے اب یہاں پر مدینہ میں اسلام یہاں تک اب کیا ہے پتہ ہے کہ اب میں نے کہا نا کہ اس کے بعد مدینہ میں کس طرح بیک گراؤنڈ ہوا اور کس طرح مسلمان ہوئے اور کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرنے میں آسانی ہوئی. ویسے تو اللہ کا حکم تھا لیکن اللہ نے یہ سارا بندوبست کیا اس کے بعد. تو اب یہاں تک کا ہمارا کیا ہوا، تقریباً مکی دور ختم ہی ہو گیا. ٹھیک ہے، لیکن اب ہم کیا کریں گے، تھوڑا اس کو فٹافٹ ریوائز کریں گے. ذرا بابا وہ پی پی ٹی جلدی سے لائیں، ہم گزر جائیں گے. آپ لوگ اپنی کتاب میں سے بھی خالی سب کے ٹائٹل دیکھ لینا. ٹھیک ہے، ٹائٹل سے آپ کو پتا چل جائے گا. ہاں ٹھیک ہے چلے. جی جزاک اللہ خیر. پہلے سب سے پہلے یہ پہلی والی دیکھیں. ہاں ٹائم لائن آپ کو نظر آ رہا ہے ٹائم لائن. ہاں تو یہاں پر آپ دیکھیں گے، نہیں صحیح ہے بابا، اسی کو رکھو. جی یہ ٹائم لائن کی جو آپ کا پی پی ٹی آپ کو نظر آ رہا ہے نا، تو اس میں دیکھیں آپ کہ جب پہلے 3 سال کا تو اتنا بیان نہیں، جب 3 سال کے بعد کا بیان ہے کہ اعلانیہ تبلیغ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے نا. پھر اچھا یہ بہت باریک نظر آ رہا ہے، کوئی بات نہیں، ہم دوسری پی پی ٹی سے بھی اور اپنی بک سے بھی دھیرے دھیرے اس کو آگے بڑھیں گے. ٹھیک ہے. ہاں تو دیکھیں اب مکی دور کیسے شروع ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا. ہاں نبوت ملی. پہلے خاندان والوں کو کہا، پھر اعلانیہ تبلیغ کی ہے نا. پھر کیا ہوا کہ یہاں پر آپ لوگوں کو یہ کلیئر نظر آ رہا ہے ٹائم لائن کی جو ابھی نہیں آ صحیح رہا ہے ابھی صحیح ہے نا. ہاں جی 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 مقابلے جی مختلف جی قدر. جی
جی جزاک اللہ خیر صبا. جی چلیے دیکھیں اعلانیہ تبلیغ کی. ہاں پھر قرابت داروں کو صفا پہاڑی پر ظلم جاز کے بازار میں ہے نا حج کے موقع پر. پھر یہاں دیکھیں 44 کی ایج میں مقابلے کی مختلف تدبیریں کی. کیا کیا کی لوگ نے؟ ہنسی اڑانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لوگوں کو بات سننے سے روکنا، بحث کو کٹ حجتی کرنا، قرآن میں شکوک پیدا کرنا، مسلمانوں کو تعذیب دینا شروع کیے ہے نا. اس کے بعد ابو طالب کو دھمکی اور تجویز دینا شروع کیے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دس درازیاں. پھر ابھی جب 45 کی ایج ہوئی تو ذرا نیچے دیکھیں دارالارقم کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا، دارالارقم ہوا ہے نا. پھر ہجرت حبشہ پہلی ہوئی. پھر وہ ہجرت حبشہ کے بعد مشرکوں نے سجدہ کیا، سورہ نجم پر سجدہ کیا تھا، یاد ہے نا. پھر ہجرت حبشہ سیکنڈ ہوئی ہے نا. پھر دیکھیں اس کے بعد حمزہ رضی اللہ عنہ کا اسلام لانا بہت بڑا واقعہ ابھی آگے آئے گا. یہ صرف مختصر سا ہے. عمر رضی اللہ عنہ کا اسلام لانا، پرکشش مرغوب یعنی اچھی اچھی پیشکش کرنا، یعنی ان کو لبھانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ بھی دیں گے وہ بھی دیں گے، اور وہ ساری جو پیشکش تھی وہ سب لبھانے کی بات کرنے لگے کچھ جمانی. تو پھر سودے بازیاں کی، پھر 10 برادیاں کی ہے نا. پھر بوائیکاٹ کا وقت آیا، شعیب ابی طالب میں سب جمع ہو گئے. ہر چیز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور خاندان والوں کو کیا بوائیکاٹ کیا رائٹ. پھر بابا پھر ہاں یہ اس میں بیچ میں وہ 10 درازیاں کی ساری دیکھو ہم پڑھ جاتے تھے قرآن کی سب آیاتوں سے، وہ والا دور. ہاں پھر غم کا سال آیا، ابو طالب کی وفات، خدیجہ رضی اللہ عنہ کی وفات، اور سودا رضی اللہ عنہ سے شادی. پھر عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے نکاح. طائف کا سفر یاد رکھیں، اسراء اور معراج ہوا تھا ہے نا. چلے اور ابھی یہ تو ٹائم لائن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ. ہاں ابھی دیکھیں اظہار رسانیوں کی انتہا، کرتا پھاڑنا اور تھوکنا، یہ کس نے کیا تھا؟ اتیبہ بن ابو لہب، ہاں اس کے بیٹے نے کیا تھا، ابو لہب کے بیٹے نے. پھر گردن مبارک روندنا، یاد آیا نا وہ قصہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گردن روندا گیا تھا، وہ کس نے؟ عقبہ بن ابی معیط. پھر پتھر سے کچلنے کی کوشش، یہ کس نے؟ ابو جہل. جی اور قاتلانہ حملہ کس نے؟ قریش کے گروہ نے کیا، وہ ابھی آگے بھی آئے گا وہ. پھر دیکھیں اللہ کی مدد کس طرح آئی. حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا اسلام لانا ہے نا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اسلام لانے کے مسلمانوں پر یہ اثر ہوا کہ مسجد، اور عمر رضی اللہ عنہ یہ دونوں کا اسلام لانا پہلے بھی ہم بتا چکے تھے کہ یہ کیا تھا، یہ ایک بہت ہی یعنی ایسا تھا کہ اس کے بعد یہاں ہی لکھا ہوا ہے دیکھیں مسجد حرام میں کھلم کھلا نماز پڑھنا شروع کر دی گئی تھی، اور مسلمانوں سیکھنے سکھانے کے لیے بیت اللہ میں بیٹھنے لگے ہے نا. اور مظالم کو جواب بھی دیا گیا، پہلے تو ہاتھ اٹھایا نہیں گیا تھا، بعد میں تھوڑا تھوڑا ہاتھ اٹھایا بھی گیا. چلے نیکسٹ جی اس کو ذرا ہائی لائٹ. ہاں ویری گڈ. پھر دیکھیں مرغوبات مطلب کیا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا، یعنی ان کی پیشکش کیا کیا تھی. عتبہ بن ربیعہ کا درج ذیل چیزوں میں پیشکش، مال ہے نا، کہتے تھے مال چاہے تو ہم تیرے کو مال دے دیں گے، سرداری چاہتے ہو تو سرداری دے دیں گے، بادشاہت چاہتے ہو، کوئی حسین عورت سے نکاح کرنا چاہتے ہو، یا تمہارا اگر کوئی جن آتا ہے تو تمہاری علاج کرائیں گے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب کیا تھا؟ قرآن کی آیات، سبحان اللہ ہے نا. اور سودے بازیاں، ہاں اور یعنی یہاں پر کیا بتایا گیا معلوم ہے، یہ آپ کو بھیجا جائے گا کہ جو بھی ان کی جو بھی باتیں تھی ہم نے یہ سب پڑھ چکے نا، اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بس قرآن، جواب کیا تھا؟ قرآن کی آیتیں. چلے ہم آگے بڑھائے بابا، یہ ابھی ٹائم نہیں ہے، آگے بڑھا دیں. جی پھر آپ یاد رکھیں مکمل جب بوائیکاٹ ہوا تھا ہے نا، قریش کے خیف بن کنانہ میں اکٹھے ہوئے گئے تھے. یہ خیف بن کنانہ وہ ابھی شعیب ابی طالب ہی، ہاں، اور بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے نام ہیں، قبیلے کا نام ہے، خاندان کا نام ہے. ان لوگ سب بوائیکاٹ کے فیصلے سے کیا ہو گیا تھا، بوائیکاٹ میں کیا کیا گیا تھا؟ شادی بیاہ نہیں کریں گے ان کے ساتھ، خرید و فروخت نہیں کریں گے، بات چیت بند رکھیں گے، صلح بھی نہیں کریں گے، اور مروت بھی نہیں کریں گے، یعنی کوئی اچھا ان سے سلوک نہیں کریں گے. مکمل بوائیکاٹ. اوکے پھر اس جی یہ سیکنڈ والا نہیں نظر آ رہا ہے مجھے بابا. ہاں ویری گڈ جزاک اللہ خیر. مشکل ترین حالات تھے کیا، کہاں کے؟
جو बॉयकॉट के वक़्त दरख्तों के पत्ते, चमड़े खाना, अब इमेजिन करते जाओ, फाके पर फाके, औरतों और बच्चों के भूख से बिलखना, सिर्फ़ हराम महीनों में बाहर आकर खरीदो-फरोख्त कर सकते थे। अहले मक्का के सामान तिजारत की कीमत इतनी बढ़ा चुकी थी कि वो उनकी पहुँच से बाहर थी। ये सारा कुछ कब हुआ था? बॉयकॉट के वक़्त। जी, बेटा नेक्स्ट ले आएँ। जल्दी, जल्दी। जी, जी, ये बहुत बड़ा है, ये बस वही वही बात है, वो सिर्फ़ वही है, आगे ले जाएँ, ये वही है सब, ठीक है। अब दार अरकम में क्या होता था? मकसद था खुफिया तबलीग, इबादत, तालीम और तरबियत का मरकज़, हाँ? और निसाब किससे था? कुरान, तज़किया, किताब व हिकमत। और हिकमत क्या थी कि अबू जहल के कबीले से ही बनु मखज़ूम के शख्स के घर का था वो दारुल अरकम। दारुल अरकम का इस्लाम भी यानी अरकम जो जिनका घर था, उनका भी इस्लाम एक खुफिया था। सबको ज़ाहिर नहीं था, इसलिए तो वहाँ लोग को पता ही नहीं चलता था, है ना? और दूर-दराज़ इलाके में हादसात से बचाव हो जाता था, फिर नाकाबिले तवज्जुह जगह का इंतखाब, यानी वो बताया ना कि हमने बताया था ना कि ऐसी जगह वो दारुल अरकम था कि लोग को इमेजिन भी नहीं कर सकते कि यहाँ मुसलमान इबादत करते होंगे। फिर टकराव की बजाय मुस्बत कदम था, कौन-सा? दारुल अरकम का, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट यहाँ मैडम। ये वही है मुसलमान की वापसी और कुरैश के लिए वही सब है। जी, अब ये सारा वही है। अच्छा लास्ट ये दारुल अरकम की बात है वो सब। हाँ, ये रखे मुशरिकीन के मौजज़ात का क्या-क्या कहते थे? देखिए क्या-क्या कहते थे मुशरिकीन मौजज़ात के लिए क्या तलब करते थे? सोने का पहाड़, पहाड़ों को चला दे, मुर्दों को ज़िंदा कर दे, नहर जारी कर दे, आसमान के टुकड़े गिरा दे, अल्लाह और फरिश्तों के रूबरू करा दे और लिखी हुई किताब क्यों नहीं आई? ये भी उनका एक था। सही है, चलें आगे बढ़ें आगे देखें। हाँ, शक्के कमर होना, है ना? वो भी इतना हो गया कि चाँद के टुकड़े होना और तवील देर तक वो था, है ना? कुफ़ार को हैरानगी भी हुई कि लेकिन रद्द-ए-अमल क्या है? क्या कह दिया? ये तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जादू है ना? और मुसाफिर उससे तस्दीक भी कर लिए थे, लेकिन फिर भी माने नहीं। और फिर इसरा और मिराज का वाक़या इसको इसरा और मिराज को ज़रा आगे करें। जी, है ना? फिर क्या नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीना मुबारक धोया गया, फिर धोकर इल्म और हिकमत से भर जाना, सवारी बुर्राक, हाँ? बैतुल मुक़द्दस, मस्जिद अक़सा तक जाना, अंबिया की इमामत कराए, फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम का 3 बर्तन लाना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दूध पसंद करना। अच्छा कहीं 3 आता है, कहीं 2 भी आता है, हाँ? फिर आगे बढ़ो मैडम। जी, फिर मेराज पे देखिए क्या-क्या हुआ। पहले आसमान पर आदम अलैहिस्सलाम, दूसरे पे ईसा अलैहिस्सलाम, फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम, फिर इदरीस अलैहिस्सलाम, हारून अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम के साथ यहया अलैहिस्सलाम भी थे, है ना? फिर हारून अलैहिस्सलाम, फिर मूसा अलैहिस्सलाम, फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम। सातों आसमान की यहाँ पर ये है। फिर सिदरत मुंतहा, हाथी के ये नहीं रुके रखे रखे, हाथी के कान जैसे बड़े पत्ते, सोने के पतंगे छाना, बड़े-बड़े फल, हाँ? उम्मत के लिए तोहफ़ा क्या था? नमाज़। और बेटा आगे करो। जी। हाँ, ये अब सारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजिज़ात ही है, आगे बढ़ाएँ, कोई बात नहीं आगे बढ़ाएँ। ताइफ़ अच्छा ताइफ़ को अब याद करें ना, तो ताइफ़ में सकीफ़ के 3 सरदारों को दावत दी गई थी और मदद के लिए कहा, दूसरे सरदारों के पास भी गए थे, 10 दिन गुज़ारे। रद्द-ए-अमल क्या था उनका ताइफ़ वालों का? कोई भी ना माना। बच्चों, गुलामों और औबाशों ने वो शह दी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियाँ दी और पत्थर मारे। ठीक है, फिर उतबा और शैबा के बाग में क्या क्या आप गए और वहाँ पर वो अ, कौन मिला था? किसी को याद है? किसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अरे ये पेशकश की थी? कोई गुलाम था ना? फरिश्तों का फरिश्ते पहाड़ के फरिश्ते जिब्राइल नहीं, अलैहिस्सलाम। वो जो जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खोशा दिया था। कोई गुलाम था किसी का। नाम नाम अरे नाम चाहती हूँ, वो मुत्ताम बिन आदी, मालूम है। मुत्ताम बिन आदी। नहीं, मुत्ताम बिन आदी नहीं। क्या? अद गुलाम अद था ना। हाँ, नाम बोलो। अद नहीं, आज नहीं, नाम आज थोड़ी था। अय्यूब नहीं, मैम। नहीं, नहीं, तारीफ थोड़े अच्छे हमको भी याद नहीं आ मशहूर रहा थे, है। उमर वाले थे, नाम था हमें अदास। इतना याद अदास है। के हाथ अद्दास, अदास। यस, अदस अद्दास, अदास अद्दास, यस। फिर वहीं पर दुआए मुस्तदअफीन मांगी है ना? ठीक है ना? आगे बढ़ो मैडम। हुँ,
پھر جبرائیل علیہ السلام کی پیشکش کیا کی تھی کہ پہاڑوں کا فرشتہ انہیں پیش دبا دے، پیس کر دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رد عمل کیا تھا کہ مسلمان ہونے کی امید اور دعا کی. پھر نخلا میں آپ کو یاد ہے نا کہ اس کے بعد نخلا میں جب آئے تو چند دن قیام کیا اور جنوں کو قرآن سنایا. ٹھیک ہے. اور پھر حرا میں آئے نا، آگے کرے بڑا، مکہ میں داخل ہونے کے لیے پناہ لی حرا میں، ہے نا. اور وہاں اخنس بن شریک اور سہیل بن عمرو کو کیا کیے، پناہ لینے کی، مطلب مجھے پناہ دے، یہ دعوت دی تو انہوں نے انکار کر دیا، اور متم بن عدی کی پناہ لی گئی. ٹھیک ہے. پھر طائف کا سفر یہ تو ہو چکا. آگے بڑھے، اب ختم نا، آگے بس نا اتنا ہی ہے. اس کے بعد طائف ہو گیا بابا. ہاں میم اتنا ہی ہے، الحمدللہ ہو گیا. ہو گیا. چلے جزاک اللہ خیر. الحمدللہ. چلے واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.